بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بیٹے کو دیتے ہوئے کہا اب کل صبح اس پتھر کو فلاں مارکیٹ میں بیچنے جانا۔ اس بار لڑکے کو اتنی تشویش ہوئی کہ ساری رات صبح ہونے کے انتظار میں سو ہی نہ سکا۔ آخر صبح ہوتے ہی مارکیٹ پہنچا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک نوجوان لڑکی اس کی طرف بڑھی اور پتھر کو دیکھ کر قیمت معلوم کی۔ لڑکے نے حسب معمول 2 انگلیاں اوپر اٹھا دیں۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی جہاں سے آئی تھی تیز قدموں سے واپس چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور کہنے لگی، دیکھیے جس پتھر کو آپ اپنے اتنے دنوں سے ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل چکا ہے اور اس کی قیمت بھی صرف 2 لاکھ روپے ہے۔ لڑکے نے 2 لاکھ کا نام سنا اور ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ کچھ کہتا لڑکی کے شوہر نے 2 لاکھ روپے نکال کر لڑکے کے ہاتھ پر رکھ دیے اور خوشی خوشی دونوں میاں بیوی چلے گئے۔ اب لڑکا کبھی 2 لاکھ کو دیکھتا اور کبھی انہیں جاتے ہوئے دیکھتا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ آج ابو جان سے ماجرا جان کر ہی رہوں گا۔ جلدی جلدی گھر آیا اور اپنے باپ سے کہا، میں نے 3 بار آزمایا اور ایک ہی پتھر کو 3 الگ الگ قیمت میں بیچ دیا، آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ باپ نے شفقت سے اپنے بچے کو دیکھا اور کہا، بیٹا یہ تینوں پتھر ایک جیسے ہی تھے لیکن ان کی قیمت لگانے والے الگ تھے۔ پہلی جگہ وہ بازار تھا جہاں اصل جیسا نقلی مال بکتا ہے، دوسری جگہ وہ میوزیم تھا جہاں لوگ انوکھی چیزیں خریدنے آتے ہیں لیکن وہ سب شوقیہ ایسی چیزیں اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، انہیں اصل قیمت سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور تیسری جگہ وہ مارکیٹ تھی جہاں اس قسم کے پتھروں کو لینے والے ہی لوگ آیا کرتے ہیں۔ تم نے دیکھا کہ جو پتھر 2 لاکھ کا بک رہا ہے لوگوں نے اس کی قیمت 200 اور 2000 لگائی کیونکہ وہ جگہ اس پتھر کے لائق نہیں تھی۔ یہی مثال ہم انسانوں کی بھی ہے۔ ہمیں کبھی بھی ایسی جگہ نہیں رہنا چاہیے جہاں ہماری کوئی اہمیت نہیں، جہاں ہماری 2 کوڑی کی بھی حیثیت نہیں، جہاں نہ عزت ملتی ہے نہ عزت دار لوگ ملتے ہیں۔